لله يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جناب عبداللہ کا نکاح بی بی آمینہ سے اللہ پاک نے کروایا اور جو نور نبوت عبداللہ کے پیشانی پر چمکتا تھا وہ بی بی آمینہ کے رحم میں اتر گیا. اس زمانے میں تجارت کی بڑی بڑی منڈیاں یا تو ملک یمن میں لگتی تھی یا ملک شام میں. تو بغرض تجارت 25 سال کی عمر میں عبداللہ بن عبد المطلب تجارت کے لیے گئے. راستے میں مدینہ منورہ پڑا. چونکہ مدینہ منورہ ننیال تھی حضرت عبداللہ کی، کیونکہ عبد المطلب کی والدہ بھی یہیں کی تھی. اس اعتبار سے ان کی ننیال مدینہ منورہ کی تھی. 25 سال کی عمر میں جناب عبداللہ بہت بیمار ہوئے تو قافلے والوں نے انہیں مدینہ میں ہی ٹھہرا دیا اور یہ قافلہ آگے ملک شام نکل گیا. لیکن جب واپسی ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ عبداللہ کا انتقال ہو چکا. 25 سال کی عمر میں نابغہ نامی مکان میں نابغہ نامی قبرستان تھا. اس قبرستان میں حضرت عبداللہ کو دفن کیا گیا. جب یہ قافلہ واپس آیا تو عبد المطلب ان سے پوچھنے لگے کہ میرا چھوٹا بیٹا کہاں چلا گیا. اب قافلے والوں نے انہیں اطلاع دی کہ وہ بیمار ہو گئے تھے، انہیں یثرب میں چھوڑ کر چلے گئے. یثرب یہ مدینہ منورہ کا پرانا نام ہے. کہنے لگے کہ یثرب میں چھوڑ کر چلے گئے. اب جب ہم واپس ہوئے تو اس وقت ان کا انتقال ہو چکا تھا. یہ اتنا بڑا صدمہ عبداللہ کا صدمہ جناب عبد المطلب کو یہ بہت بڑا صدمہ تھا، کیونکہ نیا نیا نکاح ہوا اور سب سے لاڈلے سب سے چھوٹے. پھر وقت گزرتا گیا. جب اللہ کے نبی کے دنیا میں آنے کے لیے 2 مہینے باقی رہے، یعنی 55 دن باقی رہے اللہ کے نبی کے دنیا میں تشریف لانے کے لیے، تو وہ بڑا عظیم الشان واقعہ پیش آیا جسے اصحاب الفیل کہتے ہیں، جس کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں ذکر کیا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. یہ واقعہ اللہ کے نبی کی پیدائش سے 55 دن پہلے رونما ہوا یہ تھا کہ ملک یمن کا گورنر جس کا نام ابرہہ تھا، اس نے سوچا کہ دیکھو عرب میں تو ایک اللہ کا گھر ہے، ساری دنیا والے اسے بیت اللہ مانتے ہیں اور ساری دنیا والے اس کا طواف کرتے ہیں، اس کے نام کی نظر و نیاز چڑھاتے ہیں، وہاں لے جا کر اپنے جانوروں کی قربانیاں دیتے ہیں. کیا ہی اچھا ہو جائے کہ ملک یمن میں بھی ایک بیت اللہ اس طرح بنا دیا جائے جو مکہ کے بیت اللہ سے زیادہ خوبصورت ہو، اس پہ بناؤ سنگار اور اس کو ہیرے اور جواہرات سے مرصع کیا جائے.
اس نے بیت اللہ بنا دیا. چلتے چلتے یہ خبر مکہ والوں کو پہنچی تو مکہ والوں کو بڑا غصہ آیا. ایک قبیلہ کنانہ کا ایک آدمی وہاں گیا, ملک یمن گیا تجارت کی غرض سے, چونکہ دو ہی بڑی بڑی منڈیاں تھیں, ایک یا تو ملک شام تھا جو ادھر تھا, ایک ملک یمن جو اس طرف تھا. تو یہ ملک یمن تجارت کے لیے گئے. واپسی میں جب انہوں نے دیکھا وہ قبیلہ کنانہ کے آدمی نے کہ وہ بیت اللہ بنا ہوا ہے اور خوبصورت انداز میں انہوں نے اللہ کا گھر بنایا, اسی کا نقشہ بنایا, تو یہ کنانی شخص ان کا وہ جو انہوں نے کعبہ بنایا تھا اندر گیا اور اس نے بیت الخلا کیا. ایک جگہ نہیں بلکہ تھوڑا یہاں تھوڑا یہاں تھوڑا یہاں تھوڑا یہاں اور کر کے وہ نکل گیا. بعض روایتوں میں یہ ہے کہ قبیلہ قریش کا ایک قافلہ وہاں ٹھہرا تھا. انہوں نے کھانا پکانے کے لیے جب اپنے چولہے سل گئے تو وہ ہوا کی وجہ سے چولہے سے آگ اڑ کر وہ کعبے کو لگی, جس سے پورا کعبہ جل گیا. چاہے یہ واقعہ ہو چاہے یہ واقعہ ہو, کرنے والے قریش مکہ تھے. وہ وہاں سے نکل گیا. ابرہہ کو اتنا غصہ آیا کہ میں نے اتنا بڑا اتنا عظیم الشان یہ کعبہ بنایا اور مکہ والوں نے اس کا یہ معاملہ کیا, میں جا کر مکہ کا جو بیت اللہ ہے اس کو جب تک منہدم نہیں کروں گا تب تک چین کی سانس نہیں لوں گا. اور قسم بھی کھا لی. اب وہ ملک یمن سے چلا ہاتھیوں کو لے کر. عرب والوں نے کبھی ہاتھی نہیں دیکھے تھے. وہ ہاتھیوں کے ساتھ چلا, کچھ اونٹ کچھ جانور, چلتے 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 بہت تیزی کے ساتھ وہ مکہ کے قریب پہنچا. تو اسے مکہ کا راستہ معلوم نہیں پڑا, تو ایک ابو ریغال نامی آدمی اس نے بتایا, قریش کافری تھا, اس نے بتایا یہ بیت اللہ ہے چند پیسوں کے خاطر. کہا یہ آپ اس راستے پہ جاؤ تمہیں بیت اللہ نظر آ جائے گا. اس نے پتہ بتایا اور نیت بھی اس کی یہ تھی کہ بیت اللہ منہدم ہو جائے. سب سے پہلے وہ ابو ریغال نامی آدمی پر اللہ کا عذاب آیا اور آج پورے مکہ کا سپی سنڈاس اس کی قبر پر بنا ہوا ہے. مکہ کی جتنی گندگی ہے وہ سب آج اس کی قبر پر جا کر پڑتی ہے. جس نے پتہ دیا تھا بیت اللہ کو منہدم کرنے کے لیے ابرہہ کو, مکہ کے باہر ہی اس کی قبر تھی. اب وہ قبر ختم کر کے وہاں پہ بڑا ڈیم بنا دیے جہاں جا کر پورا بیت الخلا اور گندگی گرتی ہے. اب یہ جب مکہ کے بالکل قریب آیا تو اللہ کے نبی کے دادا عبد المطلب کے 200 اونٹ مکہ کے ارد گرد چل رہے تھے. چونکہ عبد المطلب سردار بھی تھے, مالدار بھی تھے, ایک وجیح قسم کے آدمی تھے. ابرہہ نے وہ سارے اونٹوں کو پکڑ کر اپنی چراگاہ میں لا کر رکھ دیا. عبد المطلب کو پتہ چلا یمن کا بادشاہ آیا ہے بیت اللہ کو منہدم کرنے کے لیے اور اس نے میرے اونٹ بھی رکھ دیے. عبد المطلب وہ نکلے اور ابرہہ کے قریب پہنچے تو لوگوں نے بتایا, سپاہیوں نے بتایا مکہ کا سردار عبد المطلب آیا ہوا ہے. تو ابرہہ بڑا یہ ہوا, کہنے لگا بھی آنے دو. جب عبد المطلب اس کے خیامگاہ پر پہنچے, چونکہ عبد المطلب کا چہرہ بڑا وجیح تھا, لباس بہت عمدہ پہنا کرتے تھے, سامنے والا دیکھتے ہی سمجھ جاتا کہ یہ سرداروں میں سے بڑا سردار ہے. جیسی ابرہہ نے عبد المطلب کے چہرے کو دیکھا ایک ہیبت سی طاری ہوئی. وہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا, فوراً وہ نیچے اتر گیا
چونکہ تخت پر تو ان کو بلا نہیں سکتا، ایک آدمی کے بیٹھنے کی جگہ تھی، وہ خود نیچے اترا، انہیں اپنے بازو میں بٹھایا، گفت و شنید ہوئی، بات چیت ہونے کے بعد عبد المطلب کہنے لگے سنا ہے ابرہہ تم نے میرے 200 اونٹ لے لیے۔ حالانکہ بات کس پہ کرنا چاہیے، تم کیوں آئے، کس کو گرانے آئے، ایسا مت کرو، یہ اللہ کا گھر ہے۔ وہ کوئی بات عبد المطلب نے نہیں کی، ان سے کہنے لگے سنا ہے آپ نے میرے اونٹ غصب کر کے رکھ دیے۔ تو ابراہ بڑے عجیب طریقے سے ان کے چہرے کو دیکھنے لگا، کہنے لگا یہ بھی عجیب آدمی ہے، عجیب سردار ہے، میں اتنا بڑا ان کے بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا، اس کو تو اللہ کے گھر کی نہیں پڑی اور یہ مجھے اپنے اونٹوں کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ ابراہ نے خود کہا کہ کیا بات ہے کہ تم کعبے کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہے ہو بلکہ سیدھا اپنے اونٹوں کے بارے میں کر رہے ہو۔ تو عبد المطلب نے جواب دیا انا رب الابل وعلی هذا البیت رب یحمی، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس گھر کا ایک مالک ہے جو اس گھر کی خود حفاظت کرنے والا ہے، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے مجھے اونٹ چاہیے، تم آئے ہو اس گھر کو منہدم کرنے کے لیے، اس گھر کا مالک ہے جو اس گھر کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اسے اور غصہ آیا، اس نے کہا چلو ان کے اونٹ دے دو۔ عبد المطلب میں پورے اونٹ لیے، لا کر وہ پورے کے پورے 200 اونٹ بیت اللہ کے نظر کر دیے۔ اتنی سخاوت تھی، اللہ کے نبی جس خاندان میں اللہ نے بھیجا اس خاندان کا سب سے بڑا وصف جو وصف تھا وہ سخاوت تھی۔ 200 اونٹ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس زمانے کے 200 اونٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے زمانے کی 200 سوئفٹ ماروتی کا 2 لاکھ روپے میں آتی ہے، وہ کا کتنے میں آتی ہے سوئفٹ ماروتی کا 8.5 لاکھ روپے کی آتی ہے۔ اس زمانے میں ایک اونٹ کی قیمت اتنی ہوتی تھی، وہ بچ گئے تو عبد المطلب نے 200 اونٹ بیت اللہ کے نظر کر دیے کہ جو بھی بیت اللہ آئے گا اس کو ذبح کر کے کھلا دیا جائے۔ یہ جو اللہ کے نبی کا اوپر کا خاندان ہے نا، یہ سب سخی خاندان گزرا ہے۔ ایک آدمی بھی کبھی آتا تھا اللہ کے نبی کے گھر میں مہمان بن کر تو کم سے کم ایک صبح میں اونٹ اور ایک شام میں اونٹ اس کے اکرام میں ذبح ہوتا تھا۔ اسی لیے ایک بات یاد رکھو، کسی کے مہمان کے اکرام میں اگر آپ نے زیادہ کھلایا یا زیادہ بنایا تو اس پر اللہ کی پکڑ نہیں ہوتی ہے، یہ یاد رکھنا، ورنہ تم لوگوں کے ذہن میں سوال آئے گا چونکہ بجانی چالے کرتے ہوں گے، بولے 100 کلو گوشت نہیں لگتا ہوں کاٹتے تھے۔ آپ بھی اگر کسی کے اکرام میں ایک بکرا بھی اگر ذبح کرے، بولے تو کبھی کرے تو ایسا ہوگا نہیں کبھی ایک مہمان کے لیے ایک بکرا، لیکن اگر آپ نے بھی کبھی اگر کسی ایک مہمان کے لیے ایک بکرا بھی ذبح کرے، اللہ اس کی پوچھ نہیں کرے گا، اس پر اللہ اجر دے گے۔ تو یہ پورے 200 اونٹ یہ کوئی معمولی نہیں تھا، بیت اللہ کے نظر کر دینا، جو بھی یہاں آئے گا اسے ذبح کر کے کھلا دو۔ اور پھر جب اس سے بات ہوئی ابراہ سے، اس کے بعد وہ اللہ کے گھر میں آئے۔ دیکھو عبد المطلب نے طواف کیا بیت اللہ کا، سارے قریش مکہ گھبراہٹ کے عالم میں آئے، بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر عبد المطلب نے کہا اے اللہ، دنیا میں اگر کوئی آدمی کسی کا گھر ہوتا ہے تو اس کے اوپر کوئی ڈاکو حملہ کرتا ہے تو وہ گھر کا مالک اس ڈاکو سے حفاظت کر کے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ، یہ دنیا والوں نے اور یہ ابراہ نے نہ جانے بڑے بڑے جانور کالے کالے لے کر آئے ہوئے، چونکہ ہاتھی تو
کبھی دیکھا نہیں تھا، اس لیے ہاتھی کا نام نہیں لیا۔ کہنے لگے بڑے بڑے کالے جانور لے کر آئے ہیں، اللہ ہم تو اس کے لائق نہیں ہے کہ وہ اس سے اس کو روک سکے، لیکن ایک بات اللہ ہم کو یہ سمجھ میں آتی ہے، اگر آج اپنے اس گھر کی تو خود حفاظت نہیں کرے گا تو ساری دنیا تانا دے گی کہ دیکھو اس گھر کا خدا کتنا کمزور ہے کہ وہ اپنے گھر کی بھی حفاظت نہیں کر سکا۔ یہ دعا مانگی، اور پھر عبد المطلب کہنے لگے کہ بھئی اب ہم نے اللہ کا یہ گھر اللہ کے حوالے کر دیے، اب چلو کوئی جبل ابو قبیس پر، کوئی جبل سلا پر، اور نہ جانے بڑے بڑے پہاڑیوں پر جو آج بھی جبل ابو قبیل آج بھی موجود ہے، سب کے سب وہ پہاڑیوں پر چڑھ گئے اور وہاں سے دیکھنے لگے اب کیا ہوگا۔ اب یہ ابراہ نے اپنے ہاتھیوں کو، اپنے اونٹوں کو تیار کر کے انہیں آگے بڑھانا شروع کیا، تو ہاتھی آگے بڑھنے کا نام ہی نہیں لیتے، جیسا وہ بیت اللہ کی طرف ہانکتا وہ نیچے بیٹھ جاتے، جیسے ہی وہ ملک یمن کی طرف کر دیتا ہاتھی چلنا شروع کر دیتے۔ تو جو ہاتھی باندھ تھے انہوں نے کسی طرح مار مار کر ہاتھیوں کو آگے کیا۔ اب جب وہ لشکر آگے بڑھنا شروع ہوا، عبد المطلب کو اور فکر ہوئی، وہ دل میں دعا مانگنے لگے، اللہ اپنے گھر کی تو حفاظت کر۔ تو اللہ نے اس لشکر کو مارنے کے لیے اور ہاتھیوں کو بھسم کرنے کے لیے جدہ کی طرف سے ایک چھوٹے چھوٹے پرندوں کا لشکر بھیجا۔ جدہ چونکہ ساحل سمندر پر ہے، روایتوں میں صرف اتنے الفاظ ہیں کہ سمندر کے کنارے سے چھوٹی چھوٹی چڑیاں ہیں۔ ہمارے اس زمانے کے معاصرین اہل سیر لکھتے ہیں کہ وہ جدہ کی طرف سے آئی تھی، کیونکہ مکہ سے قریب جدہ ہی ہے اور جدہ کے بعد یہ بحر عرب شروع ہو جاتا ہے، اس لیے یہ جدہ کی طرف سے چھوٹی چھوٹی چڑیاں آئی۔ ہر ایک چڑیا کے ہاتھ، ہر ایک چڑیا کے پنجے میں ایک چھوٹا سا پتھر تھا، وہ پتھر اوپر آ کر وہ پتھر یوں چھوڑنے لگی، ایک چونچ میں پتھر تھا، ایک پنجے میں پتھر، ایک پتھر چھوڑتی تو ایک ہاتھی پر لگتا، وہ اتنے زور سے جاتا، محررین نے لکھا ہے کہ ہمارے زمانے کی گولی کیا اس سے تیز جائے گی، ہمارے اس زمانے کی گولی سے زیادہ تیز رفتاری اس وجہ سے ہے کہ اگر کسی انسان کو تم گولی مارو تو وہ گولی اس کے بدن میں جا کر اٹک جائے گی، باہر سے نہیں نکلے گی، چاہے وہ کتنے ہی قریب سے کیوں نہ ماری جائے۔ وہ جو پرندے اوپر سے وہ کنکریاں چھوڑ رہے تھے، ہاتھی کے بدن پر بھی گر رہے تھے تو وہ نیچے سے نکل رہے تھے، اتنے تیزی سے وہ پتھر آ رہے تھے۔ اور پھر جب وہ انہوں نے پرندوں نے اب اللہ چاہتے تو ہاتھیوں سے بڑے بڑے لشکر کو بھیج دیتے، لیکن اللہ نے ہاتھیوں کو مارنے کے لیے، ابراہ کے پورے قافلے کو مارنے کے لیے چھوٹے چھوٹے ابابیل نامی پرندوں کو اس لیے بھیجا تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ یہ طاقت اللہ کی ہے، اللہ مارنے پر آئے تو بڑوں بڑوں کو چھوٹے سے مار کے بتاتے ہیں، ورنہ دنیا والوں کے لیے یہ نظام ہے کہ کوئی بڑا آ جائے تو اس سے بڑا اس کو گرانے کے لیے ہو، کوئی اور بڑا آ جائے تو اس سے بڑا اس کو گرانے کے لیے آئے۔ اللہ کو کسی کو مارنے کے لیے اس سے بڑے کی ضرورت نہیں لگتی ہے، اللہ کو اگر مارنا ہے تو بڑے بڑے ہاتھیوں کو کنکروں سے اللہ مار کے بتاتے ہیں۔ اسی سے علماء نے استدلال کیا ہے اللہ کے دین کا کام اللہ چاہے تو کسی سے بھی لے، اللہ کسی کی صلاحیتوں کا محتاج نہیں ہے، کام اللہ کا ہے، اللہ چاہے کسی سے لے لے۔ صلاحیتوں کا محتاج نہیں اللہ۔ کتنے بار مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ان پڑھ آدمی ہے، کئی جماعت میں چلا گیا، جب وہ واپس آیا اس سے کارگزاری لو، اس کے ہاتھ پہ 2-2 3-3 ہزار لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ میں بہت بڑا علم والا ہے،
لیکن میرے ساتھ ایک آدمی ایسا ہے جسے کوئی علم نہیں ہے، میں 10 بار آپ کو سمجھاؤں توبہ کرو، آپ نے نہیں مانا۔ جس کو کوئی علم نہیں ہے اس نے 2 آنسو بہا کے آپ کو کہہ دے کہ بھئی توبہ کر لو، آپ سب نے توبہ کی تو اللہ نے جو کام مجھ سے نہیں لیا وہ کام اس سے لیا۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کام لینے میں انسانوں کی صلاحیتوں کا محتاج نہیں ہے۔ بڑے لشکر کو ایک چھوٹے سے پرندوں کے ذریعے سے اللہ نے مارا، اور جب وہ پورا بھسم ہو گیا تب اللہ نے قرآن میں اس کو ذکر کیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اے مخاطب، کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، ان کے اوپر چھوٹے چھوٹے پرندوں کی جھنڈ کے جھنڈ ان کے اوپر بھیجا، ترمیم بحجارۃ من سجیل، جو کھنکر سمجھتا ہے نا، یہ بھٹیوں میں جب پتھر اینٹ جل جاتی ہے تو اینٹ کے جلنے کے بعد کھنکر بنتا ہے، اس کھنکر کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا انہوں ایک پنجے میں پکڑا ہوا، ایک چونچ میں پکڑا ہوا، عربی میں کھنکر کو سجیل کہتے۔ کیا کہتے؟ سجیل۔ کھنکر دیکھے نہیں آپ نے، کھنکر بھٹیوں میں سے نکلتے، کبھی بھٹی جل جائے تو اس میں پورے مل کر ایک ہو جاتے، اس کو کہتے سجیل۔ ترمیم بحجارۃ من سجیل، او کھنکر کے کنکر پنجوں سے اللہ نے ان پر گرائے۔ پھر فرمایا فجعلہم کعصف مأکول، اے مخاطب تو دیکھتا اس وقت اگر تو زندہ ہوتا کہ ہم نے ان کا حشر ایسا کر دیا جیسے ایک اونٹ چارہ چبا چبا کر جگالی کر کر جب چارے کا پورا رس پی لیتا ہے اور جگالی کر کے جو چارہ نیچے پھینک دیتا ہے، وہ ابرہہ کے لشکر کا پورا حال وہ جگالی کیڑے چارے کی طرح ہو گیا۔ کعصف مأکول، جگالی کیڑے چارے کو کہتے ہیں۔ اور وہ جو ابرہہ تھا وہ واپس بھاگنے لگا، اس کے اوپر بھی کنکر گرے، کنکر گرنے کے بعد اس پر اللہ نے بیماری ڈالی، یہ انگلیاں جھڑنا شروع ہو گئے، یہاں سے پورے انگلیاں جھڑے، پاؤں بھی جھڑنا شروع ہو گئے۔ پھر جب یہ اتنا بدن اس کا بچ گیا تو ایٹومیٹکلی سینہ ایسا پھٹ گیا اس کا، اور دل پورا باہر آ گیا اور وہیں پہ سڑ کے ختم ہو گیا۔ 3 دن کے بعد اللہ نے بارش کو بھیجا یا پھر پرندوں کو بھیجا، اس کے ذریعے سے جتنی پورا تعفن مکہ میں پھیلا ہوا تھا سب ختم ہو گیا۔ یہ اللہ نے اپنی قدرت سے اتنا بڑا کام اتنی آسانی سے کیا۔ مورخین نے لکھا ہے یہ مکہ والوں کا معجزہ نہیں ہے، یہ عبد المطلب کا معجزہ نہیں ہے، یہ معجزہ ہے اس بچے کا جو بی بی آمینہ کے پیٹ میں پل رہا تھا۔ یہ قریش مکہ کا معجزہ نہیں تھا، یہ عبد المطلب کی دعا کا اثر نہیں تھا، کیونکہ 55 دن کے بعد ایک بچہ بی بی آمینہ کے پیٹ سے جنم لینے والا تھا، اس لیے سارے مورخین اور مفسرین نے لکھا یہ اللہ کے نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ نے بڑوں کو اس طرح مار کے بتایا۔ ابھی حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے، اور جب بی بی آمینہ بہت زیادہ اینی وقت گزرتا گیا تو جب مکہ کی گلیوں سے گزرتی تھی، مکہ کی وادیوں سے گزرتی تھی تو پہاڑ بھی کہتے تھے السلام علیک یا ام رسول اللہ، پتھر بھی سلام کرتے تھے بی بی آمینہ کو، اے بی بی آمینہ تیرے اوپر سلام ہو، تو ایک رسول کی ماں بننے والی ہے۔ ایک مرتبہ بی بی آمینہ، یہ جو بت ان کے بنے ہوئے تھے تو کوئی نہیں تھا، بی بی آمینہ نے سوچا کہ چلو میں بت کے پاس جا کر کھڑی ہو جاؤں، دیکھ لیتی تھوڑی بہت ممکن ہے، پرستش تو نہیں کی، لیکن جیسی وہ بی بی آمینہ اس بت کے قریب جا کر کھڑی ہوئی تو جس کی ساری دنیا پوجا کرتے تھے وہ بت نے کبھی نہیں بولا، بی بی آمینہ بھی کھڑی ہی ہوئی تو بت کہنے لگا تم ہے آمینہ، تجھ پر تیرے پیٹ میں محمد رسول اللہ پل رہا ہے۔ فوراً بی بی آمینہ وہاں سے بھاگی، تو
اور اللہ کے نبی کے جو والد تھے عبداللہ، ان کو بھی مکہ کے پہاڑ سلام کیا کرتے تھے۔ جب 9 مہینے مکمل ہو گئے، اب اللہ کے نبی کے دنیا میں تشریف لانے کا وقت قریب ہوا، تو فاطمہ بن جو دایا تھی وہ آئی بی بی آمینہ کے مکان پر۔ 9 مہینے مکمل ہو چکے تھے۔ بی بی آمینہ کہتی ہے کہ جب یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا، اللہ کی قسم مجھے کبھی متلی نہیں ہوئی، اللہ کی قسم مجھے کبھی قے نہیں ہوئی، اللہ کی قسم جو تکلیف ایک ماں کو اپنے بچے کے پیٹ میں گھومنے کی وجہ سے ہوتی تھی، یہ 9 مہینے میرے پیٹ میں رہا، لیکن کبھی بھی مجھے اس طرح کی تکلیف نہیں ہوئی۔ جیسے ہی وقت قریب آیا، فاطمہ بھی وہاں پر آئی۔ فاطمہ یہ مکہ کی داعیہ تھی، مکان میں لے کر گئی بی بی آمینہ کو اطمینان کے ساتھ۔ جیسے ہی اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے تو فاطمہ کا یہ کہنا ہے کہ جب اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے تو میرے ہاتھ پر آنے سے پہلے وہ زمین پر گر گئے، یعنی سجدے کی حالت میں۔ ایک ماں کے ایک بچے کے ساتھ جو وہ نلی لگی ہوئی رہتی، دنیا میں آنے کے بعد وہ نلی کاٹ دی جاتی، پھر اسے گیٹ مار کر دوبارہ چھوڑ دیا جاتا، اور یہ بچے کے ساتھ الگ نالی لگی ہوئی رہتی۔ فاطمہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی کے جیسی دنیا میں آئے، ہم نے دیکھا حضور کو کوئی نالی لگی ہوئی نہیں تھی، چونکہ وہ جو نالی ہوتی ہے نا، وہ نالی خون کے ذریعے سے اللہ سپلائی کرتا ہے۔ جیسی ماں کے پیٹ میں بچہ پلنا شروع ہو جاتا ہے، عورتوں کو ایام آنا بند ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ جو بچہ جب پڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو ایک نلی جس کی وجہ سے ایام میں خون مسورات کا نکلتا ہے، وہ خون وہیں پہ بند ہو جاتا، اور وہی خون کو اللہ اس بچے کے لیے 9 مہینے تک غذا بناتے ہیں، اور وہ ناک کے ذریعے سے وہ خون پورے بچے کے بدن میں گھومتا ہے 9 مہینے کے بعد جیسے ہی بچہ وہ دنیا میں آ جاتا ہے اور وہ اس نلی کو کاٹ دیا جاتا ہے، پھر آٹومیٹکلی خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی اللہ کی عجیب قدرت ہے، اللہ وہ خون کو، چونکہ ناپاک خون ہوتا ہے، وہ خون ناک کے ذریعے سے اللہ لگاتے ہیں، منہ کے ذریعے سے اللہ اس بچے کے پیٹ میں نہیں پہنچاتے۔ مفسرین نے لکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بچہ، اللہ کو حسن ظن ہے اس بچے سے کہ یہ بچہ دنیا میں آنے کے بعد اپنی زبان سے میرا نام لے گا، میرا ذکر کرے گا، میرے قرآن کی تلاوت کرے گا، ہر جگہ جا جا کر میرے تذکرے کرے گا، میری بڑائی بیان کرے گا، میری کبریائی بیان کرے گا۔ اللہ یہ چاہتے کہ یہ گندا خون میرے بندے کی اس زبان سے نہ گزرے جس زبان کو وہ دنیا میں آنے کے بعد میرے نام کے لیے استعمال کرے گا۔ اب یہ یہاں دنیا میں آنے کے بعد اب ہم خود دیکھیں ہم نے اللہ کے حسن ظن کو کیا کیا ہے۔ جھوٹ میں ہماری زبان استعمال، گالی گلوچ میں ہماری زبان استعمال، گندی گندی باتوں میں ہماری زبان استعمال، گویا بالفاظ دیگر ہم یہ کہتے اللہ دنیا جب ہم ماں کے پیٹ میں دینا تو وہ خون کی نلی زبان سے ہلا لینا تھا، کیونکہ دنیا میں آنے کے بعد کہاں ہم اللہ کے تذکرے کرتے۔ جیسی اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے، عبداللہ ابن عباس کی، جبیر ابن مطعم کی، بڑے بڑے صحابہ کی روایت ہے اللہ کے نبی مختون پیدا ہوئے۔ مختون یعنی آپ کی ختنہ کی ہوئی تھی۔ بہت سارے انبیاء علیہ السلام مختون پیدا ہوئے، جس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ماں کے پیٹ سے ہی ختنہ ہوئے پیدا ہوئے۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ 7ویں دن ختنہ کی گئی ہے، لیکن صحیح روایت یہی ہے اللہ کے نبی مختون پیدا ہوئے، آپ کی ختنہ پہلے ہی سے کی ہوئی تھی۔
اور ہمارے اس زمانے میں اگر کوئی مختون پیدا ہو، یعنی ماں کے پیٹ سے ہی اگر بچے کی ختنہ ہوئی ہوئی ہے، تو پھر اس کو دوبارہ ختنہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ ایسے ہوا ہے اور ہوتا ہے، بار بار بچے دنیا میں پیدا ہوتے ہیں جن کی ختنہ ماں پیٹ سے ہوتی ہے۔ ہمارے خاندان میں بھی ایک بچہ ہوا ہے مختون پیدا، یعنی جس کی ماں پیٹ سے ہی ختنہ ہے، تو اس کے لیے پھر 1000 روپے بچ جاتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الثناء ولک الملک کلہ ولک الخلق کلہ الیک یرجع الامر بیدک الخیر کلہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم صل علی روح سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالارواح وصل علی جسد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالاجساد وصل علی قبر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالقبور۔ اللہم اهدنا بنا واهدنا سبيلا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم إنا